من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 57 58 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک اور مثال بیان کی زمین کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بنجر اور مردہ زمین میں جب پانی برساتا ہے تو کیا ہوتی ہے، وہ زمین جی اٹھتی ہے اور اس کے اندر سے نباتات پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی مثال دی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بے جان زمین کو زندگی بخش سکتا ہے اور تمہیں جب پہلی بار پیدا کر چکا ہے تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور اسی سے انسان کے دلوں کو بھی جلا بخشی جاتی ہے کہ جب انسان کے دلوں پر نصیحت کا نور اترتا ہے، نصیحت کا پانی اترتا ہے، تو پھر ان کے دلوں کی سرزمین پر سبزہ اگتا ہے۔ کس چیز کا سبزہ اگتا ہے؟ ہدایت کا سبزہ اگتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان زمین کی مثالوں سے اپنی زندگی کو دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتا ہے، تاکہ تم اللہ کی جو بتائی ہوئی نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کر کر اپنی تخلیقات میں غور کرو اور اپنے جینے اور مرنے پر غور کرو۔ اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر زمین سے کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے؟ انسان کے دلوں سے۔ جس دلوں میں خرابی ہوگی، جن دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جگہیں نہیں ہوتی، تو اس کے اندر سے جو پیداوار اٹھتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ خراب پیداوار ہوتی ہے۔ اور جو زمینیں شفاف ہوتی ہیں، جو نرم ہوتی ہیں، جو زرخیز ہوتی ہیں، تو ان زمینوں سے جو پیداوار اٹھتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اگر انسان کا دل زرخیز ہے ہدایتوں کے لیے اور وہ جذب کر لیتا ہے ہدایتوں کو، جس طرح سے اچھی زمین کیا کرتی ہے؟ پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور جو چکنی زمین ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس پہ سے پانی بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اتنی خوبصورت مثال دی کہ انسان کا دل بھی اسی زرخیز زمین کی طرح ہے۔ اگر اس کے دل کی زمین زرخیز ہے تو اس کے اندر ہدایت جذب ہو جائے گی، اور اگر اس کی دل کی زمین بنجر ہے تو اس کے اوپر پانی کا کوئی اثر نہیں، وہ چکنی زمینوں پر پانی ہدایت والے پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ وہ چیزیں تم جس کا مشاہدہ کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں سے تمہارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تاکہ تمہارے سمجھنے میں تمہارے لیے آسانیاں ہو جائے اور تمہیں مثالیں جلد سمجھ آ جائیں۔ آیت نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اب عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تذکرہ، یہاں پر اور بھی انبیاء کا ذکر آئے۔ سارے نبی جو تھے اللہ سبحانہ، دیکھیں رسول اور نبی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے جب اس کو کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے کہ فلاں قوم کی طرف چلے جاؤ، تو وہ رسول ہو جاتا ہے۔ اور رسول جو ہے ایک ہائر ڈگری ہے نبی سے۔ تمام 1,24,000 انبیاء جو تھے نبی تھے، اس میں سے چند ایک جو تھے وہ رسول تھے۔ تو اس میں سے کچھ کہا جاتا ہے کہ 300 یا 330 جو تھے وہ رسول تھے، باقی سب نبی تھے۔ اور جو ہائر پوسٹ ہے وہ رسول کی پوسٹ ہے، اور جو اس کے نیچے جو پوسٹ لگتی ہے وہ نبی کی پوسٹ ہوتی ہے۔ تو سارے کے سارے جو رسول ہیں وہ نبی ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، تو ہر نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وہ اپنے قوم کو بھائی بول کر کیا کرتے تھے؟ خطاب کیا کرتے تھے۔ اب ساری قوموں نے کیا کیا ہے؟ جو اس قوم کے جو بڑے ایلیٹ پیپل ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، ان سب نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اکثر جو ایمان لانے والے ہوتے تھے وہ غریب ہوتے تھے، غربا ہوتے تھے، اور جو مطلب جو نادار ہوتے تھے انہوں نے ہی سب سے پہلے ایمان کی طرف لبیک کہا ہے۔ اور جو عمرہ اور شرفا کہلاتے تھے، اپنے آپ کو جو سردار ہوتے تھے، تو وہ کیا ہوتے تھے؟ اس چیز کو ماننے سے انکار ہی کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو غرور ہوتا تھا نا، تکبر ہوتا تھا، ہم کیسے مان لیں ان باتوں کو۔ تو وہ عمرہ اور شرفا جو سردار ہوتے تھے وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ اب ایک ایک کر کے تمام نبیوں کا قصہ آ رہا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا،
اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی نوح علیہ السلام کو کہتے کہ تم ہی گمراہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، یعنی کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، اور مجھے اللہ ہی کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کر سکے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ، اور تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ تم کج روی اختیار کرتے رہو اور تم پر رحم کیا جاتے رہے۔ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دے دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے جو ہدایت کے نور سے اندھے ہو گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے وقت جب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں مشکل سے 70 یا 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح کشتی بنا لو۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو یہ سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ صحرا میں کشتیاں دوڑیں گی، اب یہ بھی دن آ گئے ہیں کہ ریگستانوں میں کشتیاں دوڑتی ہیں اور یہ نئی چیز بنانے لگے ہیں۔ بہت مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے بہت برداشت کا مادہ دکھایا ہے۔ 950 سال تک کسی کی باتوں کو برداشت کرنا مطلب یعنی کہ کسی کی صبر کا مادہ جب چھلک اٹھتا ہے، تو 950 سال بعد جب نوح علیہ السلام حد سے جب ان لوگوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا اللہ اب ہم میں اور ان میں جدائی ڈال دے، میں نے اب دن اور رات محنتیں کی، صبح شام محنتیں کی، کھلے اور چھپے محنتیں کی، لیکن یہ ایمان نہیں لا کے دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کشتی بنا لو، سوار ہو جاؤ، جو لوگ ایمان والے ہیں سوار ہو جاؤ، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو کشتیوں میں نہ سوار کرنا۔ ویسے بھی انہوں نے کشتیوں میں آنے سے انکار کر دیا تھا جو لوگ کافر تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے دور میں ایسا طوفان برپا کیا کہ ساری دنیا ان 70-80 لوگوں کے علاوہ سب غرق ہو گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے بنی نوع انسان کو مطلب ان کی نسلیں چلائیں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سے دنیا وجود میں آئی تھی، پھر نوح علیہ السلام کے بعد سے دوبارہ سے دنیا کو وجود بخشا گیا، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام ہے عاد۔ اب ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا سیم میسج ہے، دیکھیں، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کے قوم کے سرداروں نے، دیکھیں بار بار سرداروں کی بات آئے گی، کیونکہ جو سردار ہوتے تھے وہ بہت ہٹ دھرم ہوتے تھے، وہ اڑے ہوئے لوگ ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان چھوٹے لوگوں کی بات مانیں اور ہم سردار ہیں، باتیں تو ہماری مانی جانی چاہیے، ان لوگوں کی باتیں مانیں، نعوذ باللہ، تو وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور جو امت کے غریب لوگ ہوتے تھے وہ ہم تو اطلاع سمجھتے ہیں۔ دیکھیں پہلے بھی نوح علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ ہم تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ انہوں نے کیا کہا ہود علیہ السلام کو کہ تم عقل سے مطلب تم عقل کھو چکے ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم بے عقل ہو، بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ تو یعنی کہ ہر دور میں نبیوں کو برا ہی کہا گیا ان کو جھٹلانے کے لیے، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ دیکھیں دو الزامات لگا دی کہ تم بے عقل ہو، بے وقوف ہو، جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کر سکے؟
بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کے جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنو مند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشمے کو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو نیک پا کر تمہیں ہدایت دی تھی اور تمہیں کشتیوں میں بچا لیا تھا. اب تم پھر سے گمراہی کی طرف دوڑ پڑے ہو. امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر غور کرو گے اور ان معجزات پر غور کرو تو تم فلاح پا سکتے ہو. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کے غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود گڑھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں پیش کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. ہود علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ. اس بستی سے جب وہ نکل گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کے نافرمانوں پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. آیت نمبر 73 یہاں سے صالح علیہ السلام کا قصہ ہے. اور سمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے سمود. ہود علیہ السلام کی قوم کا نام ہے عاد. ٹھیک ہے. اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے لہٰذا اسے چھوڑ دو. اب انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دے تاکہ ہم کیا کریں مان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق ہے برحق ہے اور تم جو ہو اللہ کے رسول ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک پہاڑ ایک چٹان میں سے ایک اونٹنی پیدا کر دی. وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے اونٹنی نکل آئی. اب وہ اونٹنی کیسی تھی؟ وہ اونٹنی حاملہ تھی اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اسے چھوڑ دو چرنے پھرنے دو کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ کی اونٹنی ہے تو یہ جہاں پر بھی جو بھی جس کا بھی کھیت چرتی ہے تو اسے چرنے دیا جائے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ زمین میں چرتی پھرے اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم میں عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنا دیا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخش دی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے نافرمان ہیں ہم اسے نہیں مانیں گے. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی. دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قوم کو کوئی بھی معجزہ عطا فرماتے ہیں اس کے بعد سب کو ایمان لانا ہوتا ہے. اگر وہ اس معجزے کی نافرمانی کرتے ہیں یا ناقدری کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سارے نافرمانوں کو ایک ساتھ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. انہوں نے بھی کیا کیا کہ اس اونٹنی کو جب وہ سب جگہ سے چرنے لگی تو یہ کیا کہنے لگے کہ یہ تو ہماری فصلیں کھا جاتی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے ہم اس کو مار ڈالیں گے. تو انہوں نے جو پیر کے اندر جو لاس میں جو وہ ہوتی ہے نا نس تو اس کو کاٹ دیا جس کی وجہ سے اس کا سارا خون بہ گیا اور وہ بیچاری وہیں کے وہیں مر گئی. اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا تھا ہم نے تمہاری اونٹنی کو مار دیا جن کو تم کہتے تھے کہ یہ معجزہ ہے. اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں پکڑ لیا
اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنی خیر خواہی پسند ہی نہ تھی، کیونکہ جو نصیحت کرتا ہے لوگوں کو سب سے برا وہی لگتا ہے جو نصیحت کرتا ہے۔ جو ہماری باتوں میں باتیں ملائے، جو ہماری بلا وجہ کی تعریفیں کرے، جو ہمیں اونچے اونچے بلند مقامات پر بٹھا دے تو ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو ہمیں نصیحتیں کرتا ہے یا ہماری کوئی برائی ہمیں بتا دیتا ہے ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بات نہیں ہے، یہ ہر انسان کی بات ہے، یہاں تک کہ بچے کو لے لیا جائے، اگر اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو پھر اس کو نصیحت بری لگتی ہے، اور نصیحت کرنے والا سب سے برا لگتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے وہی فرمایا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ تھا، لیکن تمہیں نصیحت پسند نہیں تھی تو تم نے نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ اب آیت نمبر 80 میں لوط علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، یعنی کہ یہ ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی قوم نے یہ گناہ کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ کیا کہتے ہیں لوط علیہ السلام کو کہ تم بڑے پاکیزہ بنتے ہو، یہاں سے نکل جاؤ ہماری بستی سے، ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر کی خیانت کرنے والی تھی، جو شوہر کی باتیں ہوتی تھی وہ اپنی قوم کے سرداروں کو پہنچا دیا کرتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب میں پکڑ لیا، اور لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور اپنے گھر والوں کو لے کر نکل گئے، اور پیچھے رہ جانے والوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا سخت کوڑا برسا دیا۔ اور یاد کرو مدین کو، یہاں پر آیت نمبر شعیب علیہ السلام کی قوم کو مدین کہا جاتا ہے، مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا آیت نمبر 85 میں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کر دو، یعنی کہ تم ناپ تول میں کسی بھی قسم کی کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو یعنی کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے، نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے والے بنو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ نہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بہت ساری قوموں کے بارے میں تذکرہ کیا، اور ان کے نبیوں کا ذکر بیان کیا کہ وہ کس طریقے سے میسیجز لے کر آتے تھے، اور ان کی قوم ان کے اوپر الزامات لگا دیتے تھے اور اس میسیجز کو جھٹلا دیتے تھے۔ تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو التذکیر بالایام اللہ کے ذریعے بیان کیا، یعنی کہ نبیوں کی قوموں کے اوپر کس طرح سے عذاب آئے اور انہوں نے کس طریقے سے قوموں کو مطلب اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سخت پکڑ فرمائی۔ اب دیکھیں ہر امت جو تھی، جو پچھلی گزر چکی تھی، انہوں نے سب نے ایک ایک گناہ کیا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، کوئی ہومو سیکشوالٹی کر رہا تھا، کوئی اور گناہ میں مبتلا تھا، کوئی کسی اور گناہ میں مبتلا تھا، کسی نے اونٹنی کو مار دیا، کسی نے معجزے کو جھٹلا دیا، کوئی بھی اجتماعی مطلب ایسے گناہ میں مبتلا نہیں تھا۔ یہ امت، اس جو امت میں ہر قسم کا گناہ جو پچھلی امتوں میں ایک ایک ہوا کرتا تھا، سارے کے سارے گناہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔
پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ساتھ ہمیں نہیں پکڑتا، تو یہ اللہ کا رحم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پر بھی وہ عذاب اور وہ جو اجتماعی طور پر جو عذاب آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے تو اکٹھا نہیں پکڑا، لیکن اب یہ جو کووڈ پھیلا ہوا ہے اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا پر ہی پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں حفظ و امان میں رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دے، جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں میں ذکر فرماتا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس قرآن کی روشنی کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اللہ جس طرح تو مردہ زمینوں کو زندہ فرماتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما دے، ہدایت کے نور اس میں ڈال دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل دوزخ سے پناہ نصیب عطا فرما، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں شامل فرما، اللہ ہمیں بڑے جو فوز عظیم ہے، جو بڑی کامیابی ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بڑی کامیابی پا کر جنت میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ورنہ ہم تو ہدایت یافتہ ان لوگوں میں سے نہ ہو سکتے تھے۔ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جب کہ تو نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا اور ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھنا، اور ہمیں اپنی طرف سے جو خیر تو نازل کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس خیر کے ہم طلبگار ہیں۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور قیامت تک یہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ ربنا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کا نور بخش دے۔ وزین اخلاقنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے اخلاقوں کو اس قرآن کے نور سے سنوار دے۔ ونجنا من النار بالقرآن، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ وادخلنا فی الجنت بالقرآن، اور یا اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے جنت میں داخلہ دلوا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔